نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی ایک اور کتاب کا تذکرہ کریں گے جس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف اور ان کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب صدر الدین سید علی خان المدنی الشیرازی الحسینی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ عالم دین شیعہ حضرات کے سن 1120 ہجری کے المتوفہ ہیں، سن 1708 عیسوی کے متوفہ ہیں۔ یہ بزرگ تقریباً غالباً آج سے تقریباً اس عالم دین کا 1708 میں انتقال ہوا ہے، تو حساب لگائیں آپ 300 سال پرانے بزرگ ہیں۔ یہ 350 سال پرانے بزرگ عالم دین ہیں شیعہ حضرات کے۔ وہ اپنی اس کتاب الدرجات الرفیہ فی طبقات الشیعہ امامیہ کے اندر مقدمات قائم کرتے ہیں، مختلف قسم کے مقدمات انہوں نے قائم کیے ہیں۔ سب سے پہلا مقدمہ جو انہوں نے قائم کیا ہے وہ صحابہ کرام کی تعریف پر کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس پر انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ اب یہ جو عالم ہے صدر الدین الشیرازی صاحب الحسینی، ان کا درجہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام زید بن شہید، امام سجاد زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے اہل بیت اطہار کی پشتوں میں سے ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ صدر الدین سید علی خان المدنی الشیرازی، انہوں نے اپنی کتاب کے اوائل میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اب وہ پہلا مقدمہ قائم کرتے ہیں صحابہ کرام کی تعریف میں، المقدمۃ الاولی فی تعریف الصحابۃ وہو علی اظہر القول من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں ظاہری قول پر کہ جس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہو اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہو، یعنی کہ جس شخص کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہوئی ہو اور اس شخص کا خاتمہ بھی اسلام پر ہو تو اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ اپنے پہلے مقدمے میں وہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے وہ دوسرا مقدمہ اس سلسلے میں قائم کرتے ہیں کہ حکم الصحابۃ، المقدمۃ الثانیہ کے نام سے صحابہ کرام کا حکم بیان کرتے ہیں۔ حکم الصحابۃ عندنا فی العدالۃ حکم غیرہم، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا حکم ان کے غیر کا ہے، یعنی کہ جو حکم غیر کو لگایا جائے گا وہ حکم صحابہ کرام پہ نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں زبانوں کو خاموش رکھا جائے گا اور ان کے بارے میں الفاظ کو بڑے احتیاط سے استعمال کیا جائے گا۔ آگے وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ الواجب الکف والامساک عن جمیع الصحابۃ وعما شجر بینہم واعتقاد الایمان، کہتے ہیں واجب ہے، ضروری ہے کہ روکنا، باز رہنا اپنی زبانوں کو تمام صحابہ کرام کے بارے میں، وعما شجر بینہم، اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں مشاجرت ہوئی ہے، جن کی آپس میں اختلافات ہوئے، مشاجرات صحابہ ہوئی ہیں ان کے درمیان، واعتقاد الایمان، ایمان کا اعتقاد رکھنا، والعدالۃ فیہم، اور انصاف کا عقیدہ رکھنا ان کے بارے میں، جمیعاً تمام صحابہ کے بارے میں، وحسن الظن بہم کلہم، اور حسن ظن رکھنا تمام صحابہ کے بارے میں۔ وقال ابو المعالی الجوینی منہم، ابو المعالی الجوینی نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الکلام فیما شجر بین اصحابہ، منع فرمایا ہے کلام کرنے کے بارے میں میرے اصحاب کی مشاجرت کے بارے میں، کہ جو اختلاف، جو مشاجرات صحابہ ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلام کرنے کے بارے میں منع فرمایا ہے۔ وقال ایاکم وما شجر بین اصحابی، اور فرمایا ہے کہ تم میں وہ مشاجرات صحابہ جو ہوئی ہے تم میں وہ میرے صحابی ہیں، میرا صحابی کہہ کر ان کو پکارو نے۔ وقال ادعوا الى اصحابی فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا، فرماتے ہیں کہ پکارو میرے اصحاب کو، اگرچہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے نا تو لما بلغ مدعا احدہم ولا نصفہ، تو پھر بھی تم ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچو گے، پورا مقام تو دور کی بات، آدھے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شیعہ عالم دین نے نقل کیا، اور آگے وہ فرماتے ہیں وقال اصحابی،
اور فرمایا انہوں نے کہ میرے اصحاب کا نجوم مثل ستاروں کے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، اس میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وقد وردا، آگے فرماتے ہیں وقد ورد فی القرآن الثناء علی الصحابۃ وعلی التابعین، تحقیق وارد ہوئی ہے ثنا قرآن پاک میں صحابہ کی اور تابعین کی، صحابہ کرام کے بارے میں اور تابعین و عظام کے بارے میں تعریف اور اوصاف اور صفات اور ثنا ان کی قرآن پاک میں آئی ہے۔ اب یہ عالم دین صحابہ کرام کا حکم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، جو مشاجرات ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو الواجب الکف والامساک عن جمیع الصحابۃ وعما شجر بینہم واعتقاد الایمان، کہ ان کی مشاجرت کے بارے میں ایمان کا ہی عقیدہ رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی صحابی کو اٹھا کر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ آیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں غرضہ سرائی کی جائے، یا ابوبکر صدیق کے بارے میں کی جائے، یا عمر فاروق کے بارے میں غرضہ سرائی کی جائے، تو ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں کسی اعتبار سے بھی، تو ان میں ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے۔ یہ شیعہ عالم دین صدر الدین صاحب شیرازی الحسینی کا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے۔ الدرجات الرفیہ فی طبقات الشیعہ امامیہ کے مصنف اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رافضیت سے محفوظ فرمائے، اور رافضیت سے مانوس جو لوگ ہیں اہل سنت کی صفوں کے اندر، جو نیم رافضی قسم کے لوگ ہیں، ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے آپس کی مشاجرات کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔